وگرنہ تو یہ بات ثابت شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ یوافقون الفقہاء و اہل الحدیث، اہل حدیث بھی کرامتوں کے قائل ہیں، اور اسی طرح فقہاء کرام رحمہم اللہ اور اہل حدیث رحمہم اللہ، یہ سب کے سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ پھر اس پہ یہ فتاویٰ کی 13ویں جلد میں شیخ نے بحث کی ہے، اور اس بحث کو پورا اپنے بچوں دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ لینا۔ ہم تو صرف اس بات کو بتا رہے ہیں، یہ حدیث شریف کا غالباً چوتھا دور ہے۔ پہلا دور تھا، اس میں ترجمہ ہو گیا تھا، پھر مشکل الفاظ کی تشریح ہو گئی تھی، پھر اس حدیث کو پڑھ لیا تھا، مختلف چیزیں اور واقعات جو ثابت ہوتے ہیں، پھر آج چوتھا دور ہے اس کا۔ تو اس لیے اس سے آپ کو یہ 3 چیزوں کا بچوں اس میں اندازہ کر لینا عمر بھر کے لیے۔ ایک تو یہ بات اچھی طرح سمجھو کہ یہ احادیث کا پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کئی دور کرنے پڑتے ہیں، کئی طرح سے سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہ آج چوتھا دور ہے اس حدیث کا، اور اسی کو ہم مسلسل بیان کیے چلے جا رہے ہیں کہ اس سے ثابت کہاں سے کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اس سے دوسری چیز جو آپ کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ فقہ اور عقیدے کے مسائل کیا ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث شریف کا پڑھنا بہت گہرا مطالعہ چاہتا ہے، بڑا علم اس کے لیے چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ کتاب کھولی اور حدیث دیکھ کے اسے نقل کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حدیث شریف میں کیا بات کس طرح سے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو 2 چیزیں، ایک یہ کہ حدیث شریف کا پڑھنا اساتذہ سے، اور دوسرے احادیث میں جو اصولی مباحث یا فروعی مباحث آئی ہیں ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ آپ نے اگر تفسیر پہ زندگی میں کام کرنا ہے تو پھر تم تفسیر کو اتنی دقت سے پڑھو، اور اگر احادیث پہ کام کرنا ہے تو الحمدللہ حدیث شریف کی علم کی جو ہنڈیا ہے یہ اللہ کا شکر ہے پک چکی، اور یہ بالکل کھانے اور ہضم کرنے کے قابل بن چکی ہے۔ امت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور تھی، اس نے حدیث کے ایک ایک ریشے، ایک ایک مسئلے اور ایک ایک بات پر بحث کر لی ہے۔ مطالعہ کرنا پڑتا ہے گہرائی سے۔ اگر تم نے حدیث پہ کام کرنا ہے زندگی میں تو پھر تمہیں ان چیزوں پر دیکھنا پڑے گا، نظر کرنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو حدیث میں کھپانا پڑے گا۔ بچوں، اس کے لیے تم اگر دیکھو تو تمہیں بہت بہترین مثال میں یہ ڈاکٹر مل جائیں گے کہ اس کے صبح و شام مطالعے میں خرچ ہوتے ہیں، کھپ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھو، یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں کتنا مطالعہ انہیں کرنا پڑتا ہے۔ فوجی ٹریننگ دیتے ہیں پی ایم اے میں، کاکول میں، ادھر ادھر، اور اس کے بعد ساری زندگی اس میں کھپا دیتے ہیں۔ وہ صبح بھی فوجی ہوتا ہے، اور جب وہ وردی اتارتا ہے تب بھی فوجی ہوتا ہے، تب جا کر کہیں کسی چیز میں وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے یہ جو بنیادی علوم ہیں، کتاب و سنت ہے، فقہ ہے، مفتی کا ہونا ہے، شیخ الحدیث کا، یہ اصل میں تقاضا ہم سے یہی کرتا ہے کہ ہم اپنے دن اور رات کو اس میں کھپائیں۔ اور کیسے ہی مبارک لوگ ہیں جن کی زندگیاں عقیدے میں کھپ جاتی ہیں، اہل سنہ کا عقیدہ ثابت کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، اور کیا ہی بہادر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پہ دعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیث میں کام کرتے ہیں کہ آپ نے نضر اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ خوش و خرم، ہنستا مسکراتا رکھے، جس نے میری احادیث کو سنا اور پھر لوگوں تک پہنچایا۔ اس کا مطلب ہے حدیث شریف میں جو لوگ کھپ جاتے ہیں یہ بڑے مبارک چہروں والے ہوتے ہیں، اور حدیث کے انوار ان کے چہروں کو دیکھ کر محسوس ہوتے ہیں۔